ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں گیا تو ہجوم بہت تھا اور مسجد میں کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ میں نے جہاں جگہ پائی وہیں بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری دائیں جانب ایک خوبصورت اور نورانی چہرے والا نوجوان بیٹھا ہے اور اس نے سادہ سے صوف کے کپڑے پہن رکھے ہیں اور اس کے بدن سے بڑی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، اے سہیل کیا حال ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ خیریت سے ہوں، مگر میں حیران رہ گیا کہ میری اس کی کوئی جان پہچان تو نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھے کیسے پہچان لیا اور میرا نام لے کر میرا حال کیسے پوچھ لیا؟ خیر میں بیٹھا رہا۔ اتفاقاً مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی اور بڑی شدت کے ساتھ یہ حاجت محسوس ہونے لگی، یہاں تک کہ بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ خلقت بہت تھی اور جماعت کا وقت بھی قریب تھا، اس لیے باہر نکلنا بھی مشکل تھا اور بیٹھے رہنا بھی مشکل تھا۔ میں اس سسپنج میں تھا کہ وہی خوبرو جوان مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیوں جناب آپ کو پیشاب کی حاجت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے اپنی چادر اتار کر میرے منہ پر ڈال دی اور کہا، لیجئے پیشاب کر کے جلد فارغ ہو جائیے کہ جماعت تیار ہے۔ میرے منہ پر اس چادر کے پڑنے سے مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا جس کے اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جائیے۔ میں اندر گیا تو ایک بڑا عظیم الشان محل دیکھا جس میں ہر قسم کی سہولیت تھی۔ وہاں ایک درخت نظر آیا جس کے ساتھ ہی ایک غسل خانہ بنا ہوا تھا اور ایک تولیہ بھی وہاں موجود تھا اور ایک کوزہ بھی پانی کا بھرا ہوا رکھا تھا اور مسواک بھی ساتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں پیشاب کیا اور پھر غسل بھی اور وضو کر لیا۔ اتنے میں آواز آئی کہ کیا آپ فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں، تو فوراً میرے منہ پر سے چادر اتار لی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی جامع مسجد ہے، وہی صف، وہی جگہ، وہی میں اور وہی دائیں طرف وہی خوبرو نوجوان بیٹھا ہے اور وہی وقت ہے اور میری اس سرگزشت سے وہاں کوئی بھی مطالعہ نہیں ہوا، یعنی میرے اس واقعات سے وہاں کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گیا اور کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہوا۔ جب اس واقعہ کی طرف دھیان کرتا تو یقین کرنا پڑتا۔ اتنے میں جماعت کھڑی ہوئی اور نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد میں اسی زبان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ اے سہیل، شاید تم نے جو کچھ دیکھا ہے اس پر تم کو یقین نہیں آ رہا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو آپ میرے ساتھ آئیے۔ میں اس کے ہمراہ چل پڑا۔ اتنے میں وہی دروازہ سامنے آ گیا جو میں دیکھ چکا تھا۔ وہ جوان اسی دروازے کے اندر داخل ہو گیا، میں بھی اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی محل ہے، وہی درخت ہیں، غسل خانہ اور وہی لوٹا اور مسواک وہاں موجود ہے اور وہی تولیہ ہے جو ابھی تک بھیگا ہوا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھ کر کہا، آمنت باللہ۔ اس زبان نے فرمایا، جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے، اسے ڈھونڈو ضرور ملے گا۔ میں یہ سن کر رونے لگا۔ اس زبان نے میرے آنسو پوچھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو نہ وہ زبان نظر آیا نہ وہ مکان نظر آیا اور میں حیران رہ گیا اور اس روز سے اللہ کی عبادت میں اور بھی زیادہ مشروف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے کامل اور خدا رشیدہ بندے بھی موجود ہیں
جو بڑی بڑی طاقتوں اور تصرفات کے مالک ہیں، اور جو مشکلات کو پل بھر میں دور کر دیتے ہیں، اور یہ طاقتیں انہیں اللہ ہی کی طرف سے اللہ کی اطاعت کے بدلے حاصل ہوتی ہیں۔ ان طاقتوں کا انکار اللہ کے دین و بخشش کا انکار ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے، وہ آقا خود شب معراج میں فرش سے عرش پر جا پہنچے اور وہاں ساری ملکوت کی سیر فرما کر فوراً واپس بھی تشریف لے آئے، اور جب واپس آئے تو وہی وقت تھا اور وہی وضو کا پانی چل رہا تھا اور وہی زنجیر ہل رہی تھی۔ تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ایسی شان ہوا کرتی ہے اور اللہ کے پیغمبروں کی یہ شان ہوا کرتی ہے، وہ جب چاہے جو چاہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ناظرین، السلام علیکم۔